بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 13 اپریل 2022 بروز بود سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ شاہ سلمان اور ولی عہد کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام نیا پیغام بھیجا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھانے کے موقع پر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پیغام کے مطابق ہم آپ کی کامیابی اور عافیت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ آن لائن اکاؤنٹ اوپن کرنے کی سہولت اور روزانہ جو پیسے بھیجنے کی لمٹ بحال کر دی گئی۔ سعودی سینٹرل بینک سامانیہ بینکوں کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی یومیہ ترسیل زر کی انتہائی حد بحال کر دی۔ گزشتہ دنوں دھوکہ دہی کے واقعات بڑھنے اور کچھ اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے کوتاہی پر روزانہ کی بنیاد پر بینک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے کی لمٹ اس کو لمٹ کر دیا گیا تھا، اور سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ساما نے اکاؤنٹ ہولڈرز کو دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے 7 اپریل 2022 کو حفاظتی تدابیر جاری کی تھیں۔ ان سے مقامی بینکوں کو بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں پیسے بھیجنے کی لمٹ بھی کم کر دی گئی تھی۔ ساما نے کہا کہ 7 اپریل سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر اکاؤنٹ ہولڈر جتنی رقم ٹرانسفر کر سکتے تھے اب بھی کر سکتے ہیں۔ انتہائی حد میں جو کمی کی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ساما نے اکاؤنٹ ہولڈرز کو آن لائن اکاؤنٹ اوپن کرنے کی سہولت کو بھی بحال کیا ہے۔ اس پر 12 اپریل 2022 سے عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ساما نے تمام بینکوں کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو پھر سے ہدایت کی کہ وہ دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیں۔ کسی صورت میں کسی بھی شخص کو بینک یا پرسنل معلومات ٹیلی فون کے ذریعے مت دیں۔ کسی کو بھی اپنے خفیہ کوڈ نمبرز نہ بتائیں۔ مختلف عنوان سے دھوکے باز نجی اور بینک معلومات حاصل کر کے مالی نقصان پہنچانے کے حربے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ سعودی اسکاؤٹس وہ مسجد الحرم میں کیسے کام کرتے ہیں؟ سعودی اسکاؤٹ بوائز کورونا وبا کے باعث 2 سال کے وقفے کے بعد اس سال رمضان میں اپنی دوبارہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس سال حصہ لینے والے اسکاؤٹ بوائز مکہ کے محکمہ تعلیم کے 17 سال اور اس سے زیادہ عمر کے طلبہ ہیں، جنہوں نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے تعاون سے مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں نمازیوں کی خدمت کے لیے رضاکارانہ کام شروع کیا ہے۔ مکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسکاؤٹنگ ایکویٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے بتایا کہ اس کا مقصد لڑکوں کی صلاحیتوں کو بڑھانا تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں اور جو مستقبل میں معاشرے کی جو تعمیر ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ڈینٹسٹ اور فارماسسٹ کی کم سے کم تنخواہ 7,000 ریال فیصلے پر عمل درآمد۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ہیلتھ اسپیشلائزیشن کے شعبے میں 60% اور میڈیکل آلات سیکٹر میں 30%، جبکہ سعودی عرب بھر میں طبی لوازمات اور سیلز کے شعبے میں 40% سعودیزیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ان شعبوں میں سعودیزیشن کے لیے سعودی عرب کے تمام اداروں کو مہلت دے رکھی تھی۔ مہلت ختم ہونے پر فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بیان میں کہا کہ ہیلتھ اسپیشلائزیشن کے کارکنان کی 60% تک سعودیزیشن سے 5,600 سے زیادہ سعودیوں کو جابز ملیں گی۔ دوسری جانب پرائیویٹ سیکٹر میں سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کے ساتھ ایک اور فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ اس کے تحت دانتوں کے ڈاکٹر اور فارماسسٹ کی کم سے کم تنخواہ 7,000 ریال کر دی گئی ہے۔ کسی بھی سعودی ڈینٹسٹ یا فارماسسٹ کی تنخواہ 7,000 ریال سے کم نہیں ہو سکتی۔ 2 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کے معائنے، 16,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کر دی گئی۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے پچھلے ماہ مارچ 2022 کے دوران بری ٹرانسپورٹ کی فیلڈ نگرانی کے لیے 2,20,211 چھاپے مارے۔ ان میں سے 2,16,589 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ 327 غیر ملکی گاڑیاں شامل ہیں۔ آٹومیٹک نظام کے تحت 16,913 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ تفتیشی کارروائی کے دوران جو خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں وہ مختلف نوعیت کی تھیں۔ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں مکہ کرمہ میں ہوئیں، جن کی تعداد 5,613 ریکارڈ کی گئی۔ ملازمت کا نیا قانون نجی ڈرائیور، چوکیدار اور مزارع پر لاگو نہیں ہوتا۔
سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے مطابق ملازمت کا نیا قانون مزارع، پرسنل ڈرائیور اور گھریلو چوکیدار پر لاگو نہیں ہوتا۔ بیان میں بتایا گیا کہ ان شعبے میں آنے والے دیگر افراد بھی نئے قانون میں شامل نہیں ہوتے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق ملازمت کے نئے قانون کے دائرے میں پرائیویٹ اداروں کے تمام ملازمین شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں نیا قانون جو متعارف کرایا گیا تھا، اس کے مطابق غیر ملکی ملازم اپنے کفیل کو جو آن لائن اطلاع دے کر ایگزٹ ویزا خود نکال سکتا ہے۔ جاب کا ایگریمنٹ ختم ہونے پر کفیل کی منظوری کے بغیر اسے آن لائن اطلاع دے کر سعودی عرب چھوڑ سکتا ہے، جبکہ ایگریمنٹ مکمل ہونے پر کفیل کی مرضی کے بغیر کسی دوسری جگہ جاب ڈھونڈ کر ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے۔ سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی صرف سعودیوں کے لیے مخصوص ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے مطابق سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی سروس صرف سعودیوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ سمارٹ ٹیکسی جو اپلیکیشن ٹیکسی ہے وہ صرف سعودی شہری ہی چلا سکتے ہیں، غیر ملکیوں کو اس کی اجازت نہیں۔ واضح ہے کہ سمارٹ اپلیکیشن سروسز جو ہے وہ سعودیوں کے لیے مخصوص کرنے کا فیصلہ 2030 ویژن ہے جو اس کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد سعودی شہریوں کو روزگار کے مزید موقع دینا ہے۔ بہت سارے نوجوان اپلیکیشن ٹیکسی سروس سے منسلک ہو کر اپنی آمدنی کو بڑھا رہے ہیں۔ اس سے سعودی معیشت بھی مضبوط ہو رہی ہے اور جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس فیصلے پر پوری قوت سے عمل درآمد کرایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے جو ادارے اس کی خلاف ورزی کریں گے انہیں سزائیں دی جائیں گی۔ اقامہ جاری کرنے سے پہلے اگر خادمہ فرار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سعودی عرب میں خدمات کی فراہمی والے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے سے متعلق محکمہ پاسپورٹ سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک شہری نے سوال کیا ہے کہ اگر اقامہ جاری ہونے سے پہلے خادمہ فرار ہو جائے تو اس کا حروب ابشر کے ذریعے کیسے کیا جائے؟ محکمہ پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں ابشر کے ذریعے حروب کی رپورٹ کا اندراج ممکن نہیں، کیونکہ رپورٹ کے لیے خادمہ کا اقامہ ہونا ضروری ہے۔ شہری کو بتایا گیا کہ ایسی صورت میں حروب کا اندراج محکمہ پاسپورٹ کے دفتر سے رجوع کر کے کروانا ہوگا۔ اسکول میں طالب علم کی ہلاکت، جھگڑے کے وقت ٹیچر موجود نہیں تھا۔ سعودی عرب میں مڈل اسکول کی تیسری جماعت کے طلباء کے درمیان جھگڑے کے دوران ہلاک ہونے والے طالب علم کو جدہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے طالب علم عبداللہ الغامدی کے چچا نے بتایا کہ جو کچھ ہوا خلاف توقع تھا، پورا خاندان سوگوار ہے، ہم اسے نوشہ تقدیر مان کر صبر کر رہے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ طالب علم کے اہل خانہ نے واقعے میں ملوث لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تاہم نیا موقف سامنے آیا ہے کہ سرکاری ریکارڈ پر ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ پبلک پروسیکیوشن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جنوبی جدہ کے امیر فواد محلے کے گرناتا مڈل اسکول میں طلباء کے درمیان نوک جھونک ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ اس دوران اچانک وہ عبداللہ الغامدی دیوار پر لگے بورڈ سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا تھا۔ اسے مصنوعی تنفس فراہم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ دم توڑ گیا۔ جدہ محکمہ تعلیم نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ ملنے پر ٹیچر کے خلاف کارروائی کی ہے۔ جھگڑے کے وقت ٹیچر کلاس روم میں نہیں تھا۔ اسکول کے چوکیدار علی الزہرانی کا کہنا ہے کہ ہر ایک نے طالب علم کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس کا آخری وقت آ چکا تھا۔ عبداللہ الغامدی کی ہلاکت کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور وفات طالب ہیش ٹیگ بن گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔